پیارے دوستو، کبھی غور کیا آپ نے کہ نماز سب سے پہلی عبادت ہے جس کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز ہی قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک عورت پوری زندگی نماز پڑھتی رہی، لیکن قیامت کے دن فرشتے اعلان کریں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، تو اس عورت پر کیا گزرے گی؟ یہ کتنا بڑا نقصان ہے جس کا تصور بھی روح کو ہلا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں پہننے یا اختیار کرنے سے عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آئیے وہ تمام چیزیں جانتے ہیں جن سے عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، پہلی چیز، باریک اور شفاف کپڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی عورتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر باریک دوپٹہ یا باریک کپڑے پہن کر نماز پڑھے، اس کے جسم کی رنگت یا بال جھلکے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایسی عورت کو مسجد میں دیکھا تو سختی سے منع فرمایا اور کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم نہیں کرتی؟ دوسری چیز، تنگ لباس۔ نماز عاجزی اور بندگی کا نام ہے، لیکن جب عورت ایسا تنگ لباس پہن کر نماز پڑھے جو اس کے جسم کے خد و خال کو ظاہر کرے تو یہ نماز کی روح کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک عورت کو نصیحت کی تھی، اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے ایک عاجز بندہ کھڑا ہوتا ہے، نہ کہ دکھاوے کے لباس میں۔ تیسری چیز، سر نہ ڈھانپنا یا بغیر دوپٹے کی نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو دوپٹے کے بغیر نماز پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے سوال کیا کہ کیا بغیر اوڑھنی کی نماز ہو سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی نہیں، عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز، مردوں کے لباس میں نماز پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک عورت مردانہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنے لگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی عورت کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں۔ پانچویں چیز، ناپاک کپڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھو۔ اگر کپڑوں پر حیض یا ناپاکی کا داغ ہو اور عورت اس میں نماز پڑھ لے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حیض کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دھو کر نماز پڑھو۔ اب آئیے ان اضافی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو آج کل عام ہے اور نماز کے قبول نہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی چھٹی چیز، زیور کا اسراف۔ شریعت نے عورت کو زیور پہننے کی اجازت تو دی ہے، لیکن اگر زیورات اتنے زیادہ ہوں کہ نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو جائے یا سجدے میں رکاوٹ بنے تو یہ نماز کی روح کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھاری کنگن پہن کر نماز پڑھتی تھی، اس کے ہاتھ سجدے میں درست نہیں لگتے تھے۔ بزرگوں نے فرمایا، ایسی نماز قبول نہیں جس میں اعضاء زمین پر ٹھیک نہ لگے۔ ساتویں چیز، مصنوعی ناخن وغیرہ لگانا۔ آج کل خواتین کے درمیان مصنوعی ناخن لگانے کا رواج ہے، ان کی وجہ سے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ پانی ناخن تک نہیں پہنچتا۔ جب پانی ناخن تک نہیں پہنچتا، وضو درست نہیں ہوگا تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ ایک عالم دین نے فرمایا، عورت چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، اگر وضو صحیح نہیں تو سب بیکار ہے۔ آٹھویں چیز، نیل پالش۔ یہی حال نیل پالش کا ہے، یہ ناخنوں پر جم جاتی ہے اور پانی کو اندر نہیں جانے دیتی۔ اگر عورت نے وضو کیا اور نیل پالش لگی ہوئی تھی تو وضو نہیں ہوگا، اس کے ساتھ پڑھی گئی جتنی بھی نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔
नामी चीज। भारी मेकअप, अगर औरत के चेहरे या जिस्म पर मेकअप की मोटी तह हो जिससे पानी चमड़े तक न पहुंचे तो वुजू बातिल हो जाता है। वुजू टूट जाए तो नमाज भी जाय हो जाती है। एक जिस औरत ने वुजू पर मेकअप को तरजीह दी वो गोया दुनिया की खूबसूरती के लिए आखिरत की कबूलियत कुर्बान कर रही है। 10वीं चीज, खलत मलत जेवरात। बाज औरतें ऐसी अंगूठियां या गले के हार पहनती हैं जिन पर जादुई नक्श या तवीज बने होते हैं। ये शरई तौर पर ममनू और नमाज की कबूलियत पर असरअंदाज होते हैं। हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक औरत का हाथ देखा जिसमें तिलस्माती अंगूठी पहनी थी। आपने फौरन उतार कर फेंक दी और फरमाया, ऐसी चीजों के साथ नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। प्यारे दोस्तों, ये सब बातें इसलिए बयान की गई हैं ताकि हम अपनी बहनों बेटियों को प्यार और हिकमत से समझा सकें कि नमाज सिर्फ सजदे और रकू का नाम नहीं बल्कि तहारत, पाकीज़गी और लिबास की दुरुस्तगी भी जरूरी है। क़यामत के दिन कोई जेवर, कोई मेकअप, कोई ज़ेब ज़ीनत काम नहीं आएगी बल्कि सिर्फ वो नमाज काम आएगी जो सही तरीके से पकीज़ा लिबास में और आजिज़ी के साथ पढ़ी गई होगी। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी ईमान अफरोज वाक़ियात और नसीहतें आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल हनीफ वॉइस को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का मकसद यही है कि इस्लाम की सच्ची तालीमात को दुनिया तक पहुँचाया जाए। आपके एक सब्सक्रिप्शन शायद किसी बहन को दुरुस्त लिबास और सही नमाज की तरफ मायल कर दे और वो अपनी आखिरत संवार ले। अल्लाह ताला हमें और हमारी बहनों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।